رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام الرسول المسدد والنبی المہذب النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی البتحی الابتحی الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ جس آیت کریمہ کو مسلسل عنوان کلام قرار دے رہا ہوں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی شخص قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے مطابق حکم نہیں دے گا، فتویٰ نہیں دے گا، وہ کافرین میں سے ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اسی کے مطابق اگر حکم ہے تب تو وہ کافر میں سے نہیں ہے، لیکن اگر حکم پروردگار کے خلاف کوئی حکم کر رہا ہے تو وہ یا کافر ہے
اس کے بعد کی جو آیت آئی ہے اس میں یہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت آئی ہے آیت نمبر 47، اس میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بس پتہ یہ چلا جو قرآن کے مطابق حکم نہیں دے گا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ یا نہ کہیے بلکہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے اور فاسق و فاجر بھی ہے۔ پہلی مجلس میں نے یہ عرض کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں یہ صاف اعلان ہے، اور نبی اکرم پر، اور کل کی بھی مجلس میں واضح طور پر مفصل طور پر بیان کیا کہ جب فدق کے یہودی باغ فدق کو نبی اکرم بغیر جنگ کے، کل میں نے عرض کیا کہ نبی کے پاس وہ مال جو بغیر جنگ کے آتا تھا وہ نبی کی ذاتی ملکیت ہوتی تھی، اس میں تمام مسلمانوں کا حق نہیں ہوتا تھا۔ جو مال بغیر جنگ کے نبی کے پاس آتا تھا تو باغ فدق انہی اموال میں سے تھا کہ کوئی جنگ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ان لوگوں سے مال دلوایا ہے اور جس کے لیے رسول نے نہ کوئی گھوڑا دوڑایا نہ اونٹ کے ذریعے سے تگ و دو، یعنی اشارہ یہ ہے کہ رسول نے کوئی جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کے، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے، بغیر جنگ کے جو مال آ گیا وہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے۔ تو یہ فدق کے یہودی باغ فدق کو نبی اکرم کو لا کر دے دیے۔ جب نبی کو لا کر کے دیا تو فوراً آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو، جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے، اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق پہنچا دیجئے، ان کو ان کا حق دے دیجئے۔ نبی اکرم نے، ان کی بھی کتابوں میں ہے، حاکم حسکانی نے اپنی اسناد کو ابو سعید تک پہنچاتے ہوئے بیان دیا ہے، لکھا ہے کہ فدع النبی فاطمہ، نبی اکرم نے فاطمہ کو بلایا وآتاہا فدقہ، اور نبی اکرم نے فاطمہ کو فدق عطا کر دیا۔ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں فاطمہ کو دیا جو نبی کی ذاتی ملکیت تھی۔ خلیفہ نے حدیث جعلی کا سہارا لے کر کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے باغ فدق لے لیا۔ حدیث جعلی یہ پیش کی کہ نبی نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جبکہ بحکم پروردگار نبی اکرم نے دیا اور نبی کی طرف یہ جھوٹی حدیث کی نسبت دی۔ تو اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کام نبی نے بحکم پروردگار کیا، خلیفہ نے اس کے خلاف کیا، یعنی قرآن میں جو موجود ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، اور نبی نے دیا لیکن خلیفہ نے اس کو لے لیا تو قرآن کے خلاف کیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا لیکن شہزادی کے پیغام کو رد کر دیا اور شہزادی سے گواہ بھی طلب کیا، شہزادی نے گواہ بھی پیش کیا، گواہوں کو بھی رد کر دیا، یعنی ان کو باغ فدق دینا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہانہ تھا کہ جو گواہ طلب کیا تھا۔ شہزادی نے اسی کے بعد یہ سب جب کچھ ہوا تو شہزادی نے مسجد میں آ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہماری گفتگو اصل خطبے میں چل رہی، جو شہزادی نے خطبہ دیا ہے جس کو خطبہ فدقیہ کہتے ہیں۔ اس خطبہ فدقیہ میں شہزادی نے
تقریباً 30 سے زیادہ موضوعات پیش کیے ہیں، 30 سے زیادہ موضوعات پر روشنی ڈالی ہے اور کما حقہ روشنی ڈالی ہے اس ایک خطبے کے اندر۔ اور اس خطبے کے لیے چونکہ یہ خطبہ ہمارے تمام علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، پیش کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس کی سند جو پہنچائی ہے عبداللہ ابن حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ، یعنی امام حسن علیہ السلام کے پوتے عبداللہ تک سند پہنچائی ہے، یعنی اس کے راوی جو ہیں عبداللہ ابن حسن مصنع ہیں، اور اس کی راوی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور ہمارے علماء نے اس خطبہ فدکیہ کو چھٹے امام، پانچویں امام سے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے اس خطبے کو ہمارے علماء نے نقل کیا، پیش کیا۔ لیکن علماء اہل سنت نے بھی اس خطبے کو بعض علماء اہل سنت نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں جن کا نام ہے احمد ابن ابی طاہر۔ احمد ابن ابی طاہر نے اپنی کتاب بلاغات النساء میں اس خطبے کو پیش کیا ہے، اور سند جو بیان کی ہے وہ عبداللہ ابن حسن مصنع سے۔ اسی طرح سے ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی شرح نہج البلاغہ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خط جو مولا نے عثمان ابن حنیف کے نام لکھا تھا، اس خط میں ضمناً باغ فدق کا مولا نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اب جو شارح ہوتا ہے، شرح کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا بھی تذکرہ کرے کہ جو مولا نے عثمان ابن حنیف کے نام خط میں فدق کا تذکرہ کیا ہے وہ اس کی وضاحت کرے۔ لہٰذا ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کی وضاحت کی ہے، بیان کیا، اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی عبداللہ ابن حسن سے اور زید ابن علی ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین سے بھی نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کا نام ابن ابی الحدید معتزلی نے پیش کیا ہے۔ تو پس اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ خطبہ ہماری بھی کتابوں میں ہے اور اہل سنت کی بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اہل سنت کے بعض علماء اس خطبے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ جیسے خطبہ شقشقیہ ہے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3، کچھ خطبے ایسے ہیں کہ جو نہایت معرکۃ الآراء ہیں۔ ایک خطبہ فدکیہ ہے، نبی اکرم کا خطبہ غدیر ہے، مولا کائنات کا خطبہ شقشقیہ ہے، امام سجاد کا خطبہ جو دربار یزید میں دیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ، یہ سب خطبے ایسے ہیں جو نہایت معرکۃ الآراء ہیں کہ جس کے اندر مطالب کا دریا ان ہستیوں نے سمیٹ دیا ہے۔ تو انہی خطبوں میں سے شہزادی کا بھی یہ خطبہ فدکیہ ہے، اور جن خطبوں کا نام لیا میں نے ابھی آپ کے سامنے، ان خطبوں میں سے سب سے زیادہ مطالب شہزادی کونین نے اپنے خطبہ فدکیہ میں پیش کیا ہے۔ کسی خطبے میں اتنے مطالب، اتنے علوم، اتنے معارف نہیں پیش ہوئے جتنے مطالب اور علوم اور معارف شہزادی کونین نے خطبہ فدکیہ میں پیش کیا ہے۔ خطبہ فدکیہ کے لیے موضوع دیا تھا مجھے کہ اس خمسے میں پڑھوں، آپ میں سے اکثر لوگ موجود نہیں تھے، تھوڑا بہت پڑھا، بیان کیا۔ آج بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو میں بیان کروں گا، ساتھ اس لیے میں کہتا ہوں چونکہ خطبہ ہے، عربی ہے،
عربی پڑھ کے اور مطالب بیان کرنا، اور اتنے بلند مطالب، کل صرف جو گفتگو ہو سکی ہے وہ خطبے کے آغاز میں شہزادی نے خدا کی حمد، خدا کا شکر اور خدا کی ثنا کی ہے۔ جو کل کی مجلس میں موجود تھے انہوں نے ملاحظہ کیا، ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ آج جو بیان کرنا ہے وہ آج کی بات رہ جائے گی۔ شہزادی نے حمد کن کن چیزوں پر کیا، کل آپ نے ملاحظہ کیا۔ شہزادی نے شکر کس انداز سے اللہ کا کیا ہے اور کیا طریقہ اختیار کیا ہے، کل بیان کیا۔ اور شہزادی نے کن کن چیزوں پر خدا کی ثنا کی ہے، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن وعلاها جمع عن الاحصاء امدها جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء عمدها وتفاوت عن الادراک عبدها۔ شہزادی نے نہایت ہی مقفع مسجع، میں نے کل بھی یہ عرض کیا کہ جو شہزادی کا پورا خطبہ پڑھ لے گا، جو شہزادی کی عصمت کا قائل نہیں ہے وہ شہزادی کی عصمت کا قائل ہو جائے گا، چونکہ معصوم کے بغیر یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جس انداز سے شہزادی نے توحید کا تذکرہ کیا، جس انداز سے شہزادی نے شکر کا تذکرہ کیا، جس انداز سے شہزادی نے ثنا کی ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں بھائی، آپ ادھر آ جائیے۔ چونکہ جو سننے والے ہمارے مومنین سامنے رہے تو پڑھنے میں حوصلہ ملتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ بات پہنچ رہی ہے سامنے والے تک۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ تو کل شہزادی نے، اب تمہیدی بات کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ کچھ خطبے کے مطالب آپ کے سامنے آ سکیں۔ کل شہزادی نے خدا کی حمد کی، خدا کا شکر کیا، ادا کیا، اور خدا کی ثنا کی کن کن چیزوں پہ کس انداز سے۔ یہ شہزادی کے خطبے کا پہلا حصہ ہے۔ شہزادی کے حصے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شہزادی کونین نے خدا کی توحید بیان کی ہے، خدا کی وحدانیت کے اعلان کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ شہزادی فرما رہی ہیں میں گواہی دیتی ہوں اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ کیا کہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کلمہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اب اس کلمے کی وضاحت کی ہے، توجہ کیجئے۔ شہزادی نے اب کلمہ توحید کی وضاحت کی ہے کہ کلمہ توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، کیسا کلمہ ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کلمتن، ایسا کلمہ ہے جعل الاخلاص تاویلہا، اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا نتیجہ اخلاص قرار دیا ہے۔ توجہ کیجئے اس جملے کے اوپر۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن پھر فرما رہی ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیسا ہے؟ جعل الاخلاص تاویلہا، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نتیجہ لا الہ الا اللہ اخلاص قرار دیا ہے۔ یعنی کیا اخلاص قرار دیا ہے؟ جس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب اس کے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔
ہر عمل میں بندگی ہونا چاہیے، ہر عمل میں خوشنودی پروردگار ہونا چاہیے، اپنے تمام عمل میں یہ دیکھے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل انجام دے اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، تب گویا اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور اگر یہ عمل کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جا رہی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے۔ صلوات پردے پر محمد وآل محمد۔ پھر شہزادی فرماتی ہیں، حالانکہ اس کی وضاحت اور زیادہ چاہیے لیکن کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، خطبے کے مطالب آ جائیں۔ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، اور یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ نے، توجہ رکھیے گا، بہت آسان کر کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ جس نے قلوب کو، ضمن القلوب، جس نے دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ ضمن القلوب موصول، موصول کون ہے؟ ذات واجب ہے، جہاں تک یہ پہنچاتا ہے لا الہ الا اللہ بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو دلوں کو، قلوب کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ دوسرا فقرہ، شہزادی کے جملوں کو دیکھیے۔ پھر شہزادی فرماتی ہیں وَأَنَاوْرَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، اور لا الہ الا اللہ فکروں میں اللہ کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی فکروں کے اندر، فکر میں خدا آ جاتا ہے۔ جو بھی انسان سوچتا ہے، فی الفکرے کہا ہے، فکر کی جمع فکر، فکروں کے اندر وجود پروردگار یعنی اللہ آ جاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ فکروں کے اندر اللہ آ جاتا ہے، افکار میں اللہ آ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کرتا ہے۔ شہزادی نے لا الہ الا اللہ کی یہ وضاحت کی، اور پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں الممتنع من الابصار رؤیتو، اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ الممتنع من الابصار رؤیتو، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہم آپ اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، مگر ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہٰذا میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پردے پر محمد وآل محمد۔ الممتنع من الابصار رؤیت، شہزادی کے جملوں پہ توجہ کیجئے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، اور زبانوں سے اللہ کے صفات بیان نہیں کیے جا سکتے، اللہ کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اللہ کے فضائل و کمالات، جو بھی اللہ تو جل جلالہ ہے، تمام فضیلتوں کا پیکر ہے، اس کو ان زبانوں سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَوْحَامِ کیفیت، اور ہم وہم کے ذریعے، خیال پردازی کے ذریعے سے سوچنا شروع کریں، اپنی سوچ کے ذریعے سے اللہ کی کیفیت بیان کریں۔ شہزادی کہہ رہی کہ نہیں، کوئی بھی اپنے وہم کے ذریعے سے، خیال کے ذریعے سے، سوچ کے ذریعے سے اللہ کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں ابتدع الاشیاء لا من شیء کانا قبلها، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو ایجاد کیا۔ ابتدع، عین سے، ابتدع الاشیاء،
تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایجاد کیا۔ اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے سورج کو ایجاد کیا، اللہ نے چاند کو پیدا کیا، اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، اللہ نے دریاؤں کو پیدا کیا، اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا، اللہ نے چرند کو، پرند کو، انسانوں کو، سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ شہزادی فرما رہی ہیں ابتدع الاشیاء، تمام چیزوں کو ایجاد کیا، لیکن من شیء نہیں ہے کہ کسی چیز کے ذریعے سے ایجاد کیا ہو، پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اس کے ذریعے سے اللہ ایجاد کرے۔ شہزادی فرما رہے لا من شیء کان قبلھا، کوئی بھی چیز ان اشیاء کو ایجاد کرنے سے پہلے موجود نہیں تھی کہ جس سے اللہ ان اشیاء کو پیدا کرتا، کوئی بھی چیز نہیں تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شے نہیں تھی، کوئی بھی شے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی فرما رہی ہیں وَأَنشَأَهَا بِلَا اِحْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امتثلها، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مثال کے، ابھی پہلے یہ کہا کہ کوئی چیز نہیں تھی جس سے چیز اشیاء کو بنایا ہو، اور کوئی مثال بھی نہیں تھی۔ کبھی ہوتا ہے نا، آپ بڑھئی کے پاس جائیں گے، ممبر بنوانا چاہ رہے ہیں، مثال پیش کریں گے اسی طرح سے بنا دیجئے، یعنی ایک مثال ہوگی، مثال کو دیکھ کر کے بناتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہ کوئی چیز تھی اس سے اشیاء کو پیدا کیا ہو، نہ کوئی پہلے سے مثال موجود تھی کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ بناتا نہیں۔ شہزادی فرما رہی ہے نہ کوئی چیز تھی اس سے اشیاء کو پیدا کیا، اور نہ کوئی مثال موجود تھی اس کے ذریعے سے اس مثال کو دیکھ کر کے اللہ چیزوں کو پیدا کرتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ پھر شہزادی فرما رہی ہیں، شہزادی کے جملے ہیں، ساتھ دیجئے تاکہ میں بیان کر سکوں۔ پھر شہزادی فرما رہی وَكَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، یعنی اس کی قدرت میں ہر جملے کے لیے میں نے کہیں پہ عرض کیا کہ ہر جملے کے لیے اگر وضاحت کروں تو ایک مجلس درکار ہے۔ اتنے مطالب شہزادی کے اس خطبہ فدکیہ میں، اور اتنی فصاحت و بلاغت، اتنی گہرائی و گیرائی ہے۔ کل کی میں نے مجلس میں کہا بڑے بڑے عرب کے فصحاء و بلغاء شہزادی کے اس خطبے کو دیکھ کر کے انگشت دنداں ہیں کہ اتنا عظیم خطبہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا کتنی عمر ہے شہزادی کی جب خطبہ دے رہی ہیں، 18 سال کی ہیں، لیکن اتنا عظیم خطبہ۔ شہزادی فرما رہی ہیں کونہا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا بقدرت ہی، اپنی قدرت سے، یعنی کیا، اور تمام چیزوں کو بنایا اپنی قدرت سے اور اپنی مشیت سے۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی فرما رہی ہیں اللہ نے یہ جو بنایا، یہ جو پیدا کیا کائنات کو، افلاک کو، ان تمام چیزوں کو جو پیدا کیا ہے، کیا اللہ کو اس کی حاجت تھی، اس کی ضرورت تھی؟ ہم آپ کوئی چیز بناتے ہیں، ضرورت ہوتی، مکان بناتے ہیں، مکان کی ضرورت ہوتی ہے، دکان بناتے ہیں، دکان کی ضرورت ہوتی ہے، لباس سلاتے ہیں، لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو خلق کیا ہے، تو کیا ایسی کوئی ضرورت؟ شہزادی فرما رہے من غیر حاجت منہ فی تکوینہا، اللہ نے تمام اشیاء کو جو پیدا کیا، اللہ کو اس کی حاجت نہیں تھی۔ ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، اللہ نے جو کائنات کی تصویر بنائی، تمام چیزوں کو جو پیدا کیا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے فائدے کے لیے پیدا کیا، زمین کو اپنے فائدے کے لیے، آسمان کو اپنے فائدے کے لیے، سورج و چاند کو اپنے، نہیں، اس نے ہمارے فائدے کے لیے خلق کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اے انسان، میں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے جب زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔
پھر اس کے بعد شہزادی فرما رہی ہیں کہ اس سے کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا جو اللہ نے تمام چیزیں پیدا کی، لیکن کس لیے؟ اللہ تثبیتاً لحکمت، اپنی حکمت کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا، وتنبیہاً علی طاعت، اپنی بندگی کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، وَإِظْحَارًا لِقُدْرَتِ، اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور پھر وَتَعَبُّدًا عَلَى بَرِيَّتِ، اور اپنے بندوں سے اپنی عبادت کرانا چاہتا تھا۔ جو ابھی میں نے عرض کیا شہزادی بیان فرما رہی ہے، ان تمام چیزوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اپنی حکمت کو ثابت کرے، اپنے بندوں کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ کرے اور اپنی قدرت کا اعلان کرے، اور اپنے بندوں کو، پوری مخلوق کو اپنی بندگی کی طرف لائے، وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، اور اپنی دعوت کو قوی بنانے کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ ثم جعل الثواب علی طاعتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کے اوپر ثواب رکھا ہے، ووضع العقاب علی معصیتہ، اور اپنی نافرمانی پر اس نے عقاب، عذاب معین کیا ہے، زیادتاً لعبادہ عن نقمتہ، اللہ نے اپنی طاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر عقاب کس لیے رکھا ہے؟ شہزادی علت بیان فرما رہی، سبب بیان فرما رہی، اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ان کاموں سے روکے کہ جو باعث عذاب ہوتے ہیں، تاکہ اپنے بندوں کو ایسے کاموں سے روکے جو باعث عذاب ہوتے ہیں، وَحِیَاشَةً مِّنْهُ إِلَىٰ جَنَّتِ، اور اپنے بندوں کو جنت کی طرف لے جائے۔ یعنی پس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاعت کے اوپر ثواب رکھا ہے اور معصیت کے اوپر عذاب و عقاب رکھا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرنا چاہتا ہے، جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ مجھے معلوم ہے جو بیان کر رہا ہوں ذہن میں رکے گا نہیں، جو صحیح بات ہے، لیکن بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ شہزادی کی عظمت معلوم ہو کہ شہزادی نے توحید کس طرح سے بیان کیا، خلقت کا تذکرہ کس طرح سے کیا ہے، شہزادی کے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اس خطبے کے ذریعے سے۔ ابھی یہاں پر جو جملے آئے ہیں، لیکن جو اب بعد میں جملے آنے والے ہیں، یہاں تک جو ہے کس کی شہزادی نے گواہی دی ہے، لا الہ الا اللہ کے، اور اس کے بعد یہ جملے آئے۔ اب اس کے بعد شہزادی گواہی دے رہی ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد رسول خدا ہیں، وہ عبدہ، اور اس کے بندے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جملے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختار اللہ لہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے منتخب کر لیا تھا، وہاں پر چن لیا تھا، وہاں پر برگزیدہ بنایا، اور برگزیدہ بنانے کے بعد کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ پوری گفتگو آ رہی ہے، لیکن تمام سب جملوں کو چھوڑتے ہوئے پھر اس کے بعد شہزادی نے مسجد کے اندر جو مہاجرین و انصار اور دیگر مسلمان موجود تھے انہیں مخاطب قرار دے کر کے شہزادی نے فرمایا، انتم عباد اللہ، اے بندگان خدا، نصب و امر ہی و نہی، تم امر و نہی کے پرچمدار تھے، تم کو رسول نے امر و نہی کے لیے پرچمدار بنایا تھا، اور تم حملت و دین ہی و وحی، اللہ کے دین اور وحی کے حامل تھے، اور تم ایسے تھے، یعنی مہاجرین و انصار جو مسجد میں موجود تھے، انتم، اور تم ایسے تھے کہ جو امناء اللہ علی انفسکم، کہ اللہ کے امین تھے اپنے اوپر، وبلغاؤہ الی الامم، اور قیامت تک آنے والے
والے لوگوں تک تم دین کے پہنچانے والے تھے، شریعت کے پہنچانے والے تھے، امر و نہی کے پہنچانے والے تھے، وحی کے پہنچانے والے تھے، لیکن تم کیسے بدل گئے ہو اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، نبی کے بعد تم پلٹ گئے ہو۔ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ اب یہ بات آئے گی کہ نبی نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ کیا تم میرے بعد پلٹ جاؤ گے؟ نبی نے اپنی زندگی میں اشارہ دے دیا تھا کہ کیا الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ شہزادی نے اس خطبے کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد شہزادی نے کچھ احکام کے فلسفے بیان کیے، تقریباً 20 احکام کے فلسفے شہزادی نے بیان کیے۔ وَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، ایمان اس لیے رکھا ہے تاکہ تم کو شرک سے پاک کرے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيحًا عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم کو تکبر سے بچائے۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزے کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ اخلاص کو ثابت کرے۔ اسی طرح سے شہزادی نے 20 احکام کے فلسفے بیان کیے، حکمت بیان کی، یعنی صرف اس خطبے کے اندر خطبہ فدکیہ نام ہے، فدک کا تنہا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ 30 علوم پر 30 معارف بیان کیے ہیں۔ اور پھر آئیے جو آج کی گفتگو سارے جملوں کو چھوڑتے ہوئے، چونکہ ایک خمسے میں خطبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے لیے کم سے کم 20 مجلسیں چاہیے، تب کہیں شہزادی کا خطبہ، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 20 مجلسیں، تب کہیں شہزادی کا خطبہ بیان ہو پائے گا۔ لہٰذا ساری باتوں کو درمیان سے حذف کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے میں اس مقام پہ آتا ہوں کہ شہزادی نے یہ جو مہاجرین و انصار مسجد میں موجود تھے، ان کو جب مخاطب قرار دیا تو مخاطب قرار دینے کے بعد اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے وہ شہزادی نے بیان کیا۔ اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے وہ شہزادی بیان کر رہی ہیں، ان سے کہہ رہی کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے۔ کنتم، شہزادی فرما رہی ہیں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، تمہاری یہ حالت تھی، یعنی اسلام سے پہلے۔ مزقۃ الشارب ونہزۃ الطعم وقبضۃ الاجلان وموطئ الاقدام، شہزادی فرما رہی ہیں کہ مزقۃ الشارب، تم پینے والے کا ایک گھونٹ تھے، تمہاری یہ حالت تھی کہ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے اور پینے والے کا ایک گھونٹ تھے۔ گھونٹ جو ہم پیتے ہیں نا، گھونٹ سے مراد یہی ہے، پینے والے کا گھونٹ تھے، یعنی تم اتنے ذلیل و پست تھے، تمہاری کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں تھی، جو جب چاہتا تھا پانی کی طرح سے تم سے فائدہ اٹھا لیتا، جسے پانی کا گھونٹ ہوتا ہے انسان پی لیتا ہے بہت آسانی سے، اسی طرح سے تم سے جب چاہتا تھا فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ نہزۃ الطعم، ہر طمع پرور کے لیے تم ایک لقمہ تھے، تم کو لقمہ بنا لیتا تھا، یعنی پانی کا گھونٹ بناتا تھا، تم کو لقمہ بنا لیتا تھا۔ وقبضۃ الاجلان، اور آگ کی طرح سے تھے کہ جو بھی چاہے لے کر کے جائے۔ وموطئ الاقدام، اور قدموں کے نیچے تم کچلے جا رہے تھے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عرب میں شہزادی فرما رہی تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ حالت تھی۔ تشربون الترق وتقطعون القد او الورق، تمہاری یہ حالت تھی کہ تم بیابان کا گندا پانی پیتے تھے۔ تشربون الترق وتقطعون القد او الورق، تم بیابان کا گندا پانی پیتے تھے۔ کس پانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیابان کے اندر، صحرا کے اندر اونٹ پیشاب کرتے تھے، جب بارش ہوتی تھی گڑھوں میں پانی اکٹھا ہوتا تھا، پیشاب کے ساتھ چونکہ پانی نہیں ہوتا تھا لہٰذا اسی پانی کو پیتے تھے۔ تشربون الترق، شہزادی فرما رہی ہیں کہ تم بیابان کا گندا پانی پیتے تھے۔ وتقطعون القد، اور جانور کی کھال کھاتے تھے تمہاری یہ حیثیت۔ اسلام سے پہلے کی گفتگو شہزادی کر رہی ہیں۔ تقطعون القد او الورق، یا درخت کے پتے تم کھاتے تھے، تمہاری یہ حالت تھی۔ اذلۃ خاصئین، تم سماج کے اندر نہایت ہی پست تھے، سماج میں یعنی عرب میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی وقعت نہیں تھی، تمہاری یہ حالت تھی۔ اور پھر شہزادی فرما رہی ہیں کہ تمہاری یہ حالت تھی۔ وَتَخَافُونَ، قرآن کے اب آیت کو یہاں پر لیا ہے،
تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، اور ہر وقت تم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی آئے تم کو لے کر کے چلا جائے، تمہارے اوپر حملہ کر دے، تم کو قتل کر دے۔ تمہاری یہ حالت تھی کہ ہر وقت تم کو خوف دامنگیر رہتا تھا، خوف لاحق رہتا تھا۔ شہزادی یہ فرما رہی ہیں، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّتِيَّ وَاللَّتِي، تمہاری یہ حالت تھی، ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بابا محمد کے ذریعے سے تم کو نجات عطا کی۔ تمہاری یہ حالت تھی، لیکن پھر بعد میں میرے بابا محمد کے ذریعے سے تم کو نجات عطا کی۔ وَبَعْدَ أَن مُنِعَ بِبُحْمِ الرِّجَالِ وَذُوبَانِ الْعَرَبِ وَمَرَدَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس وقت جب کہ تمہارا سامنا عرب کے درندوں سے تھا، عرب کے بے باک افراد سے تھا، عرب کے ایسے افراد جو بھیڑیا نما تھے، انسان تو تھے لیکن بھیڑیا نما تھے۔ ذوبان العرب، ذوبان کہتے ہیں بھیڑیے کو، ذوبان العرب، عرب کے بھیڑیوں سے تمہارا سامنا تھا، اور تمہاری یہ حالت تھی، اور یہود و نصارہ بھی تمہارے اوپر حملہ ور ہوتے رہتے تھے، تو تمہیں ہر طرح کا خوف لاحق تھا۔ ان حالات سے تم کو اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے ذریعے سے نجات عطا کی ہے۔ اور پھر شہزادی فرماتی ہیں وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ۔ اب پھر شہزادی نے یہاں پر قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ شہزادی فرما رہی جب بھی یہ تمام مشرکین کفار جنگ کا بازار گرم کرتے تھے، شعلوں کو بھڑکاتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے شعلوں کو، ان کی آگ کو بجھا دیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی فرما رہی ہیں وَالنَّجْمَ قَرْنٌ لِلشَّيْطَانِ أَوْ فَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب شیطان اپنے سینگ کو اٹھاتا تھا اور مشرکین کے بڑے بڑے اژدہے جب اپنے منہ کو کھولتے تھے، قَذَفَ أَخَاهُ فِي لَحْوَاتِهَا، اس وقت میرے بابا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ان کے حلق میں اتار دیتے تھے۔ یعنی دہانے حوادث میں جب بڑے بڑے اژدہے منہ کھول کر کے آتے تھے مسلمانوں کے مقابل میں، تو کسی اور کو نہیں بلکہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کو بھیجتے تھے، اور جب یہ جاتے تھے فلا ينکفع، شہزادی فرما رہی ہیں جب یہ میدان جنگ میں جاتے تھے، مشرکین کے مقابل میں جاتے تھے، کفار کے مقابل میں جاتے تھے، یہود و نصارہ کے مقابل میں جاتے تھے، فلا ينکفع حتی یتعى سماخها باخمصه، اور جب یہ جاتے تھے میرے ابن عم اس وقت تک واپس نہیں پلٹتے تھے جب تک ان کی گردنوں کو اپنے پیر کے تلووں سے کچل نہیں لیتے تھے، وَيُخْمِدَ لَهَبَهَا بِسَيْفِهِ، اور اپنی تلوار سے ان کی آنکھ کو بجھا نہیں لیتے تھے، اس وقت تک واپس نہیں پلٹتے تھے۔ صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد۔ شہزادی نے یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تمہاری یہ حالت تھی، لیکن برے حالات میں نبی کس کو بھیجتے تھے؟ میرے بابا کس کو بھیجتے تھے؟ اور کون تھا جو میدان میں آتا تھا؟ بڑے بڑے اژدہوں کے گلوں کو دبایا، بڑے سے بڑے بہادروں کو پیچھے ہٹایا۔ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے لقد علم المستحذرون من اصحاب محمد، اصحاب محمد میں سے جو معلومات رکھنے والے ہیں، جو جانکاری رکھنے والے ہیں، وہ اس حقیقت سے آشنا ہیں، وہ اس حقیقت سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انی لم ارد علی اللہ ورسولہ، کہ میں نے کبھی اللہ اور رسول کے حکم کو رد نہیں کیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو بھی جانتے ہیں لقد وصیتہ بالنفس فی المواطن التي تنکس فیہا الابطال وتتأخر فیہا الاقدام، اور ایسے موقعوں پر اور ایسے مقامات پر میں نے نبی کی طرف سے دفاع کیا ہے کہ جب بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ جاتے تھے اور ان کے قدم لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اس موقع پر میں نے نبی کی مدد کی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد
شہزادی فرما رہے، ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے۔ شہزادی پھر فرماتی ہیں مولا کائنات کے، اب صفات بیان فرما رہی کہ علی ہیں کون؟ فرماتی ہیں مقدوداً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، قریباً من رسول اللہ، سید اولیاء اللہ، مشمرا ناصحا مجداً کادحا۔ شہزادی فرما رہے علی وہ ہیں کہ مقدوداً فی ذات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خاطر ہر طرح کے رنج و مصائب کو برداشت کرتے تھے۔ مقدوداً فی ذات اللہ، اللہ کے لیے، مولا کائنات کے لیے۔ یہاں پر جو شہزادی نے جملہ استعمال کیا مقدوداً، لیکن نبی اکرم نے منصوصن استعمال کیا ہے۔ علی منصوصن فی ذات اللہ۔ کب کہا منصوصن فی ذات اللہ؟ ایک شخص یمن سے آیا اور آنے کے بعد نبی اکرم سے یہ کہا کہ علی جو تقسیم غنائم کرتے ہیں اس سے میں راضی نہیں ہوں، یعنی مال غنیمت کو جو تقسیم کرتے ہیں اس نے نبی سے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ نبی جو کہ صاحب خلق عظیم ہے، علی کے لیے جب اس نے کہا نبی کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جواب میں کیا فرمایا؟ انہو منصوص فی ذات اللہ، علی وہ ہیں جو ذات پروردگار میں پیوست ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ جس طرح سے علی عاشق پروردگار ہے کوئی نہیں ہے، اور تم اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ تو نبی نے منصوصن کہا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے مولا کائنات کے لیے انہو لخشن فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں علی سب سے زیادہ سخت تھے۔ راہ پروردگار میں علی سب سے زیادہ سخت تھے۔ تو شہزادی نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ مقدوداً فی ذات اللہ، ذات پروردگار میں ہر طرح کی مصیبت کو، ہر طرح کی پریشانی کو برداشت کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کے جملے ہیں۔ تو اب یہ جو مقدوداً فی ذات اللہ ہے، جو علماء نے جنگ احد کے سلسلے میں لکھا ہے، جنگ احد کے موقع پر جب نبی اکرم زخمی تھے، جب نبی اکرم زخموں سے چور تھے اور گر چکے تھے، اس وقت مشرکین کا ایک گروہ آیا، دیکھا نبی ابھی زندہ ہیں، چاہتا تھا نبی کو قتل کر دے۔ اس وقت نبی اکرم نے مولا کائنات کو آواز دی، کہا اے علی آؤ میری طرف سے دفاع کرو۔ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد دفاع کیا۔ پھر اسی طرح سے دوسرا گروہ آیا مشرکین کا، نبی کی طرف بڑھا، چاہتا تھا نبی کو قتل کرے۔ نبی اکرم نے آواز دی اے علی آؤ، اے علی آؤ میری طرف سے دفاع کرو، ان کو دور کرو۔ مولا کائنات آئے، آنے کے بعد اس لشکر کو بھی پیچھے ہٹایا اور سرداروں کو تحقیق کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا گروہ آیا، تیسرے گروہ کے مشرکین بھی چاہتے تھے نبی کو قتل کرے۔ نبی نے علی کو آواز دی، مولا کائنات آئے، اس تیسرے گروہ کو بھی پیچھے ہٹایا اور سرداروں کو تحقیق کیا۔ جنگ احد کے موقع پر مولا کائنات جب جنگ لڑ رہے تھے، اسی اثنا میں مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ جب مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی اکرم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے مولا کائنات کو دیا۔ مولا کائنات نبی کی تلوار ذوالفقار لے کر جنگ کرنے لگے، مشرکین کو قتل کرتے رہے۔ اسی اثنا میں مسلمانوں نے آواز سنی۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اپنی کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہے، اس وقت مسلمانوں نے یہ آواز سنی جب علی نبی کی تلوار ذوالفقار کو لے کر جنگ لڑ رہے تھے تو کیا آواز سنی؟ آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کے لیے ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب نبی کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، دوسرے مسلمان تو فرار کر گئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تم کو آواز دے رہے تھے لیکن تم پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے کون تم کو پکار رہا ہے۔
جنگ احد میں پہاڑیوں پہ چلے گئے، لیکن مولا کائنات جنگ لڑتے رہے، صرف دو، مولا کائنات اور ابو دجانہ صرف دو ثابت قدم تھے، اس کے علاوہ سب فرار کر گئے تھے اور نبی زخمی تھے۔ مولا کائنات نے جو جنگ احد میں جنگ لڑی ہے، مولا کائنات کے جسم پر ابن داب لکھتے ہیں، بعض کتابوں میں ہے 70، لیکن ابن داب نے یہ لکھا ہے مولا کائنات کے جسم پر 80 زخم آئے تھے، 80 زخم آئے تھے مولا کائنات کے، ہاتھ پر، سینے پر، پیٹ پر، بازو پر، قدموں پر، سر پر، سب ملا کر کے 80 زخم تھے، اور یہ اتنے کاری، اتنے گہرے زخم تھے کہ پٹی ایک طرف سے ڈالی جاتی تھی، دوسری طرف نکلتی تھی۔ شباہت دی ہے کہ جس طرح سے گوشت کا قیمہ بنایا جاتا ہے، علی کے جسم پر گوشت اس طرح سے قیمہ کی طرح نظر آتے تھے۔ مولا کائنات ایک کھال پر لیٹے ہوئے تھے۔ نبی اکرم جنگ احد کے بعد مولا کائنات کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا علی زخموں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے دیکھنا برداشت نہ ہوا، نبی اکرم رونے لگے، نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور روتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا ان رجلا یصیبہ ھذا فی اللہ، اس شخص کو، اس مرد کو یہ جو زخم آئے ہیں اللہ کی راہ میں آئے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے کہا ہے نا مقدودا فی ذات اللہ، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے رنج، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مشقت کو علی راہ خدا میں برداشت کرتے تھے۔ نبی اکرم نے دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا، اس مرد کو، اس شخص کو جو زخم آیا ہے، راہ خدا میں آیا ہے، انہ لحق علی اللہ، اس شخص کا اللہ کی گردن پر حق ہے، یفعل بہ و یفعل، کہ اللہ علی کو یہ عطا کرے، علی کو یہ دے، علی کو یہ دے، یعنی علی کا حق اللہ کی گردن پر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں کی گردن پر ہے، لیکن نبی اکرم نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ لحق علی اللہ، علی کا حق اللہ کی گردن پہ ہے کہ علی کو تمام فضائل و کمالات سے نوازے، جو کچھ بھی چاہے اللہ علی کو دے، پھر بھی کم ہے۔ جو علی نے دین خدا میں اللہ کی خاطر، ذات پروردگار کی خاطر جو زحمت کی ہے، جب نبی اکرم نے یہ جملہ کہا تو مولا کائنات جب کہ تڑپ رہے تھے زخم کی وجہ سے، مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ اللہ نے مجھ کو توفیق دی کہ میں نے نہ دشمن کی طرف کبھی پیٹھ کی ہے، پیٹھ دکھائی ہے دشمن کو، اور نہ ہی میں میدان سے کبھی بھاگا ہوں۔ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، فیض شہادت سے کیوں میں محروم رہا، فیض شہادت سے کیوں میں محروم رہا۔ نبی اکرم نے کہا اے علی ایسا نہیں ہے، شہادت تمہارے نصیب میں ہے، تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین نہیں ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد نبی اکرم نے کہا اے علی، ابو سفیان حمراء الاسد پر ملنے کا وعدہ کیا ہے، ابو سفیان نے حمراء الاسد پر ملنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی اس نے للکارا تھا، جنگ احد میں مقابل میں تھا ابو سفیان۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر میرے جسم پر اس سے بھی زیادہ زخم آئیں، اس سے بھی زیادہ میں زخمی ہو جاؤں، اتنا زخمی ہو جاؤں کہ میں اپنے قدموں سے چل نہ سکوں، مجھ کو کاندھے پہ لے جایا جائے،
تو بھی میں آپ کی نصرت سے گریز نہیں کروں گا۔ یعنی اشارہ یہ دیا کہ میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ جب مولا کائنات نے یہ جملہ کہا، آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ من ای نبی، کچھ ایسے بھی نبی ہیں، من نبی، کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں کہ قاتل معاہ ربیون کثیر، کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ جو نبی کی رکاب میں جنگ لڑتے ہیں، اور راہ خدا میں جو ان کے اوپر تکلیف آتی ہے، جو ان کے اوپر زخم آتے ہیں، فما وعنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ان کے اوپر جو زخم آتا ہے، جو تکلیفیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر نہ سستی آئی، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی ذلت کا مظاہرہ کیا۔ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ آپ نے ملاحظہ کیا، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے باقی گفتگو، چونکہ شہزادی نے یہاں پر فرمایا ہے مقدوداً فی ذات اللہ و مجتہداً فی امر اللہ، امر پروردگار میں جد و جہد کرنے والے، قریباً من رسول اللہ، رسول سے قریب ہیں، و سید اولیاء اللہ، اور اولیاء خدا کے سید و سردار علی ہیں، مشمرا ناصحا، ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، مجدن کادحن، اور ہر طرح کی زحمت و مشقت کے کرنے والے ہیں۔ شہزادی فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ فِي رِفَاهِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ، تم اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لذتوں میں مصروف تھے، وادعون فاکہون آمنون، اور تم آرام کے ساتھ امن کی زندگی گزار رہے تھے، تتوقفون، اور تمہاری یہ حالت تھی کہ اس وقت تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے، ہمارے اوپر بلا نازل ہو جائے، تم اس کا انتظار کرتے تھے۔ شہزادی نے فرمایا ہے، یعنی شہزادی نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے حقدار، خلافت کے حقدار علی ابن ابی طالب ہیں، وہ خلافت تک پہنچنے کا حق رکھتا ہے جس نے نبی کی اس طرح سے مدد کی ہے، جو نبی کا جانثار تھا، جو نبی کا یاور و مددگار تھا۔ تم نہیں، یہ جو آگ و لکڑی لے کر اکٹھا ہوئے اور آنے کے بعد فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ فاطمہ زہرا، چونکہ یہ شب شہادت ہے نا، بی بی کی شب شہادت ہے۔ کون بی بی؟ جو 18 سال کی عمر میں عصا لے کے چلنے لگی تھی، جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سینے میں سوراخ ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، رخسار نیلے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا، اے مفضل تمہیں معلوم ہے کیل کے متعلق چھٹے امام کہتے ہیں مفضل تمہیں معلوم ہے کیل نے کیا کیا؟ جو میری مادر گرامی کے سینے میں کیل چبھی تھی، فرماتے ہیں جب میری مادر گرامی سانس لیتی تھی تو تازہ خون ٹپکنے لگتا تھا۔ اسما بنت امیس کہتی ہے میں بار بار کپڑے کی پٹی دیتی تھی اور خون سے بھر جاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ محبت اصفہانی بیان فرماتے ہیں لست خبری لست ادری خبر المسباری، مجھے کیل کے بارے میں نہیں معلوم ہے کیل نے کیا کیا۔ سلسد رہا خزینت الاسراری، تم فاطمہ کے اس سینے سے پوچھو جو اسرار الہی کا خزینہ دار تھا۔ آئے فاطمہ کے سینے میں کیل جو چبھی تھی اور جو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان
بیان فرمایا ہے، دو روایت ہے نا، ایک روایت 75 روز کی ہے کہ نبی کی وفات کے 75 دنوں کے بعد فاطمہ کی شہادت ہوئی، اور یہ روایت یہ ہے کہ 95 دنوں کے بعد شہزادی کی شہادت واقع ہوئی۔ آیت اللہ وحید فرماتے ہیں اگر کسی کی ایک انگلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اسے قرار نہیں آتا، اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ پہلی روایت کے مطابق فاطمہ زہرا کی پسلیاں 72 دنوں تک ٹوٹی رہی، اور اس روایت کے مطابق فاطمہ زہرا کی پسلیاں 92 دنوں تک ٹوٹی رہی۔ صرف فاطمہ کی پسلیاں ہی نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ جب ظالم داخل ہوئے تھے، جیسا کہ ملتا ہے جب شیخین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس عیادت کے لیے اور معافی طلب کرنے کے لیے آئے تھے، فاطمہ زہرا کے سامنے جب شیخین آئے تو فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ کہا حولی وجہی، ان کی طرف سے میرے چہرے کو گھما دو۔ جب ادھر آئے پھر شہزادی نے فرمایا حولی وجہی، میرے چہرے کو گھما دو۔ کسی نے سوال کیا کہ ہائے فاطمہ زہرا کیوں یہ کہہ رہی تھی میرے چہرے کو گھما دو؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب گھر میں ظالم داخل ہوئے میری مادر گرامی پر اس طرح سے یہ حملہ کر رہے تھے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہاں مار رہا ہے، کسی نے سر پہ مارا، کسی نے گردن پہ مارا، کسی نے بازو پہ مارا، کسی نے فاطمہ کے شکم پہ مارا، فاطمہ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام فرماتے ہیں ہائے میری مادر گرامی کی گردن پر جو چوٹ آئی تھی اس کی وجہ سے آخری وقت میں اپنی گردن کو گھما نہیں پاتی تھی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے میرے معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔